الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین و ناظرین، آج درس حدیث کی لائیو کلاس میں پہلا درس ہمارا عقائد کے متعلق ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں عقائد کے متعلق تمام تر ضروری باتیں اور ضروری چیزیں آپ کے سامنے کھول کر اور انتہائی آسان لفظوں میں بیان کر دوں، تاکہ آپ کو عقیدے کے متعلق یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کے اندر عقیدہ کیوں ضروری ہے، عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، اور عقیدے کے متعلق کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ کیوں ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی تو انشاءاللہ مزید اللہ رب العزت کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کے احوال پر ایمان اور نظریہ مزید پختہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے انتہائی آسان اور سہل طریقے کے ساتھ ان کو بیان کروں۔ یاد رکھیں، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں، ہم صرف زکوٰۃ ادا کر دیں، ہم صرف حج کر لیں، ہم صرف کلمہ پڑھ لیں تو ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ نہیں، ہم مومن تو ہیں لیکن کامل مومن نہیں ہیں۔ اسلام جو ہے وہ چار چیزوں کا نام ہے: عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا اور عقائد کا۔ یعنی ترتیب یوں ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ یہ چار چیزیں جب ملتی ہیں تو پورا ایک اسلامی ڈھانچہ، پوری ایک اسلامی عمارت نظر آتی ہے، جو بندہ کامل مومن بنتا ہے۔ عقائد بنیادی طور پر یہ جمع کا لفظ ہے، اور یہ جمع ہے عقیدے کی۔ عقیدہ، لفظ عقیدہ جو ہے یہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، یعنی جس کو گرہ لگائی جائے، اور جس چیز کو گرہ لگائی جائے وہ مضبوطی سے ہوتی ہے، مضبوطی والی ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر ہم رسی کو گرہ لگا دیتے ہیں، کسی اور چیز کو گرہ لگا دیتے ہیں، جس سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو عقد ہے اس کا لفظ نکاح پر بھی ہوتا ہے، عقد نکاح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عقد نکاح ایک ایسا عقد ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے دو انسان نکاح کے بندھن میں ان کو باندھا جاتا ہے۔ تو گویا عقیدے کا معنی ہوا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ عقیدے کا معنی کیا ہوا؟ گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اب عقیدے کی جو اصطلاحی تعریف ہے، یعنی شرعی تعریف ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور انہیں ارکان یہ جو چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے احوال وغیرہ پر ایمان رکھنا، ان پر ایمان رکھنا، یہی عقیدہ ہے۔ یہی عقیدے کی بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں۔ ہم اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں عقیدے کی کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات
کسی بھی انسان کے جو پختہ اور اٹل نظریات ہوتی ہیں جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہ ہو، ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ ایمان ہے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو اللہ کی ذات کے ایک ہونے پر جو ہمارا یقین ہے یہ اٹل اور حقیقت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جو ہمارا یقین ہے یہ بھی ہمارا عقیدہ نظریہ اٹل ہے۔ اچھا، عقائد کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، انسان کے اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہوتا ہے۔ جس طرح کا عقیدہ ہوگا ویسے ہی انسان کے اعمال ہوں گے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں، مثلا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ یا مثال کے طور پر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، مثلا تلاوت کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی نوافل پڑھتے ہیں، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جائز ہیں، یہ جائز نہیں، ان کا ثواب ہے یا نہیں، یہ مکروہ وقت میں ہے یا نہیں ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھ لیا جائے، مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے، کسی سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اب دیکھیں عقائد کا کتنی اہمیت ہے۔ یہ عقیدہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے یا حرام، یا آپ کے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ تو آپ خود دیکھیں کہ بنیادی عبادت کے اندر بھی عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ عقیدہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اب اس سے بھی مزید آسان لفظوں میں آپ کو یوں بتا سکتا ہوں کہ عقیدے کی مثال بیج جیسی ہے۔ جیسے بیج کو زمین کے اندر بویا جائے تو وہ چھپ جاتا ہے، لیکن اس بیج پر پوری کی پوری کھیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسی سے پودا نکلتا ہے، اسی سے درخت بنتا ہے، اسی سے تنکا نکلتا ہے، پھر وہ قداور درخت بنتا ہے۔ ایسے ہی عقیدہ اگرچہ دل کا نام ہے، دل کے اندر کے کیفیات کا، تصورات کا، خیالات کا نام ہے، لیکن اسی پر آپ کا مکمل اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ نماز کا دار و مدار اسی پر، زکوٰۃ کا دار و مدار اسی پر، حج کا دار و مدار اسی پر، زکوٰۃ کا دار و مدار اسی پر، تمام عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا تعلق مکمل طور پہ عقیدے کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو عقائد ہوتے ہیں یہ ہمیشہ دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ انسان عام طور پر اپنے اعمال کے اندر اور اپنے جو ہے وہ اقوال کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کوئی کسی کو بات سمجھانے لگیں تو دو طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، یا زبان کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں گے، یا اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے سمجھائیں گے، مطلب ہاتھوں کے ذریعے اشارے کر کے آپ اس کو سمجھائیں گے۔ تو گویا ہماری دو چیزیں، ایک ہے ہمارے اقوال، ایک ہے ہمارے افعال۔ تو یہ اقوال اور افعال جو ہے ان کا جو محور اور مرکز ہے وہ دل اور دماغ ہے، کیونکہ دل اور دماغ جو چاہتا ہے وہی کرواتا ہے۔ انسان کا جو دل کرے گا، عام طور پر آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ تھوڑا باہر چلیں، تو وہ کہتا ہے یار میرا دل نہیں کر رہا، میرا دماغ نہیں مان رہا، میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ تو یہ باتیں کیوں انسان کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ اور دل جو اصل مرکز اور محور ہوتا ہے کسی بھی چیز کے سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز پر اپنے اس جسم کو قائل کرنے کے لیے، تو وہ دل اور دماغ تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عقائد ہوتے ہیں یہ دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ اس طرح، مثال کے طور پر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے گانا سننا چاہیے، آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ مجھے غیر محرم کو دیکھنا چاہیے، آپ کا دماغ یہ چاہتا ہے، آپ کی سوچ یہ چاہتی ہے کہ فلاں آدمی موجود نہیں ہے، اس کی چیز پڑی ہے، میں اٹھا لوں اور کھا لوں۔ آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لہذا مجھے پانی پینا چاہیے۔ لیکن عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ دیکھیں میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند انسان ہوں، مجھے مرنا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا اور برے اعمال کی مجھے سزا ملنی ہے، لہذا میں ان چیزوں سے بچ جاتا ہوں۔ یعنی دل اور دماغ جن چیزوں کے قائل ہوتے ہیں، عقیدہ آپ کو ان چیزوں سے روک لیتا ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیں عقائد کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو آدمی ہوتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں روزہ رکھتے ہیں، دونوں زکوٰۃ دیتے ہیں، دونوں حج کرتے ہیں، ایک ہی نماز قبول، ایک کا روزہ قبول، ایک کی حج قبول، ایک کی زکوٰۃ قبول، دوسرے کا قبول نہیں ہوتا۔
کیوں قبول نہیں ہوتا؟ عقیدے کا فرق آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت میں سب سے زیادہ جو رفاع عامہ کے کام جو خرچ کرنے والے، اچھے بھلے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ انگریز ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہوتا، وہ عقیدہ اور نظریہ وہ نہیں ہوتا جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، وہ چونکہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہوتا، اسی بنا پر ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے جو افعال ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ہی ان کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو خیر، میں بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عقائد ہوتے ہیں، یہ عقائد دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ دل اور دماغ ان عقائد کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں کہ ایسا کام ہو، والد بھی چاہتا ہے، والدہ بھی چاہتا ہے، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی بات تو بجا ہے لیکن شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی بات بجا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوں گے۔ آپ کی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ آپ کے وہ پختہ اور اٹل نظریات ہیں جو آپ کے دل اور دماغ پر حاوی ہیں، جو آپ کے دل اور دماغ کو قابو میں رکھتے ہیں، جو آپ کے دل اور دماغ کو بے بس کر دیتے ہیں۔ جہاں دل اور دماغ کی نہیں چلتی وہاں عقیدے کی چلتی ہے۔ اب دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تسلسل رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کا کام کیا کہ ان کا جو عقیدہ ہے، بتوں سے ان کا ناطہ ٹوٹ جائے، اللہ کی ذات سے مل جائے۔ ان کا یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات سب کچھ کرتی ہے ویسے یہ بت کرتے ہیں۔ کسی بت کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ بارشیں برساتا ہے، کسی کا کہا تھا کہ یہ سفر کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کسی نے کہا تھا کہ یہ مصیبتیں اور آزمائشوں کو ٹالتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جی، سب سے پہلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا عقائد کی اصلاح، عقائد کی درستگی۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور عقائد کی درستگی کرتے رہے۔ مکہ کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہی عقائد کی درستگی ہے۔ کیا عقائد کی درستی ہے؟ لوگوں، اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، میرے اوپر ایمان لے کر آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے احوال کو مان لو کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت کے اندر دوبارہ حساب و کتاب ہوگا، ایک لمبی زندگی کے لیے ہم نے آگے جانا ہے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ جو چند روزہ زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر ہم نے آخرت کے لیے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کے اندر کی جو تعلیمات تھی یہ عقائد کی اصلاح پر مبنی تھی، عقائد کی درستگی تھی۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی جو تعلیم دی تھی وہ عقائد ہیں کیا، وہ کس قسم کے عقائد ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، فرمایا کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی ارکان جسے کہتے ہیں وہ 5 ہیں۔ کون سی ارکان؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دینا، یعنی توحید جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی کو ہم ایمانیات کے اندر پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اسی کو کہا گیا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اور دوسرا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسالت پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا اقام الصلاۃ، مسلمان اور مومن بننے کے بعد تمہارے اوپر جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی ایتاء الزکوٰۃ، چوتھی چیز۔ اور پھر فرمایا والحج، اور حج کرنا، اور صوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو توحید اور رسالت 1، اقام الصلاۃ 2، ایتاء الزکوٰۃ 4، اور حج اور صوم رمضان یہ 5 ہو گئے۔ تو یوں یہ بنی الاسلام جن کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کی زندگی گزاری ہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جب عقائد کی اصلاح ہوئی ہے تو پھر 10 نبوی میں جا کے نماز فرض ہوئی ہے، باقی اعمال فرض نہیں ہوئے۔ باقی اعمال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد پھر سن 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پھر آگے حج فرض ہوتا ہے، پھر روزہ فرض ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو باقی اعمال جو ہیں وہ بعد کے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ عقائد کی جب درستگی ہوئی تو نماز فرض ہوئی، اور وہ بھی 10 نبوی میں، پہلے نہیں۔
10 نبوی کے اندر۔ تو عقائد ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی عبادت کے وجوب کا اعتقاد رکھنا، اس طرح جو ہے وہ اوپر یہ جو میں نے ابھی آپ کو ارکان بتائے ہیں، کون سے ارکان؟ یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا وغیرہ ذالک۔ یہ اصل اور بنیاد کہلاتے ہیں۔ اب یہ جو اعمال ہیں ان کا تعلق کیفیت عمل سے ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شریعت میں شریعت کی 2 قسمیں، آپ یوں سمجھ لیں شریعت کی 2 قسمیں، ایک ہیں عقائد اور ایک ہیں اعمال۔ عقائد کا تعلق عمل کی کیفیت سے نہیں ہے، اعمال کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، دیگر عملی احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے شاخیں کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ جو شاخیں ہیں یہ ان عقائد کی صحت یا فساد پر قائم ہوتے ہیں، کہ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو یہ اعمال درست ہوں گے، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یہ اعمال درست نہیں ہوں گے۔ لہذا صحیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، اور اس کی درستگی پر ہی اعمال کی صحت کا دار و مدار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ قَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ۔ تو یہ تمام آیاتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اعمال اسی وقت مقبول ہوں گے جب وہ شرک سے پاک ہوں۔ تو اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی یہ ہے سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بس یہ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ یہ ہے۔ اور پھر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کا عقیدہ رکھنا۔ اللہ کے لیے کون سی صفات ہیں؟ اللہ کی صفات جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے ایک ہونے کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا، اللہ کی ذات کے واجب الوجوب ہونے کا عقیدہ رکھنا، اللہ کی ذات کے قدیم ہونے کا نظریہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے علیم بذات الصدور ہونے کا عقیدہ رکھنا، اللہ کی قدرت کاملہ کا عقیدہ رکھنا، اور اسی طریقے سے ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ حیات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ سمع کا عقیدہ رکھنا، بصر کا عقیدہ رکھنا، اماتت کا عقیدہ رکھنا، رزاق ہونے کا عقیدہ رکھنا وغیرہ ذالک۔ تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام کو اللہ کی ذات کے لیے ہی متصف ماننا، اللہ کی ذات کے لیے ہی ثابت رکھنا اور ان کو باقی رکھنا اور ان کو ماننا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ پھر عقیدہ توحید کے بعد جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کی کئی ساری دلیلیں ہیں، قرآن مجید کے اندر ہزاروں دلیلیں ہیں جی اس کی، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیل کے ساتھ پڑھوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر توحید کے بعد رسالت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت اللہ الہ، پہلا جز کلمے کا لا الہ الا اللہ ہے، اور کلمے کا دوسرا جز جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور پھر آپ کی رسالت تمام دنیا کے لیے، انا ارسلناک للعالمین نذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یہ عقیدہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کی جو کتابیں ہیں 4 مشہور کتابیں ان پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھا اسی طریقے پر جو ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ اللہ کی طرف سے، یعنی گویا اچھے اعمال کے خالق بھی اللہ کی ذات ہیں، برے اعمال کے خالق بھی اللہ کی ذات ہے۔ انسان کاسب ہے، کاسب کیوں ہے؟
کاسب اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا انسان کو، چاہے تو وہ اچھے اعمال کرے چاہے تو وہ برے اعمال کرے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں تقدیر جو ہے، وہ کہتے ہیں جی تقدیر میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان برا ہوگا یا اچھا ہوگا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایتھسٹ جس کو کہتے ہیں، ملحد جن کو کہتے ہیں، ان کا بنیادی جو ان کا شبہ یا کہہ لیں ان کو، یا اعتراض کہہ لیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ لکھ دیا کہ تقدیر میں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، تو انسان کو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی اسی پر جو ہے کچھ بنیاد ہے معتزلہ وغیرہ کی، جو گمراہ فرقے ہیں، جس میں جبائی فرقہ بھی ہے، یعنی معتزلہ کا بہت بڑا سربراہ تھا جبائی، علی جبائی، اور اس کا بھی یہی نظریہ بنتا ہے، اور اس طریقے سے جو دوسرے فرقے ہیں ان کے بھی یہی نظریہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دو چیزیں یہاں پر سمجھنے کی، ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر۔ انسان کے اختیار میں تدبیر ہے، تقدیر نہیں ہے۔ تدبیر یہ میں عام طور پر اس کی موٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر چلیں، آج کل کے مثال کے لحاظ سے موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں، تدبیر یہ ہے کہ آپ ہیلمٹ لے لیتے ہیں، آپ دستانے پہن لیتے ہیں، اچھا اس طریقے سے آپ کی لائٹیں ٹھیک ہیں، آپ کا ہارن ٹھیک ہے، آپ کے موٹر سائیکل کی بریکیں ٹھیک ہیں، اور آپ اچھا چلا لیتے ہیں، اور مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں میں نے سپیڈ زیادہ لگانی ہے، کہاں سپیڈ کم کرنی ہے، کہاں بریک لگانی ہے، کہاں بریک نہیں لگانی، کہاں میں نے سپیڈ تیز کرنی ہے وغیرہ۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں، لیکن یہ کر کے آپ جاتے ہیں روڈ پہ سفر کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ یہاں سے گھر سے نکلے اور یہ تمام چیزیں اور ذرائع اور اسباب کو آپ نے اختیار کیا، یہ ہے تدبیر، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اب جب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، اب اللہ نے اب آگے روڈ پہ جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا، یہ اللہ پر چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ یہ تقدیر ہے۔ جب میں اسباب اختیار نہیں کروں گا، جب میں ذرائع اختیار نہیں کروں گا، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ تقدیر سے زیادہ تدبیر نے مجھے مار دیا۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آپ کو مثلا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کھانا کھاتے ہیں، آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کھانا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کھانے کا نوالا بناتے ہیں، روٹی کو توڑتے ہیں، نوالا بناتے ہیں، سالن میں ڈالتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں، پیستے ہیں، اس کو پیٹ میں جاتا ہے، تب آپ کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا فلاں نے اتنی زندگی میں اتنا کھانا ہے، اتنا نہیں کھانا، اتنا کمانا ہے، اتنا نہیں کمانا، تو بھائی پھر ہم گھر سے کیوں نکلتے ہیں کمانے کے لیے؟ پھر گھر میں بیٹھ جاؤ جب اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، کھانے کے لیے نکلتے ہیں، کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، تو اعمال کے لیے کیوں ایسا نہیں کرتے؟ تو ایسی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ انسان کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور محض ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک پاؤں اٹھا لو۔ اس انسان نے ایک پاؤں اٹھا لیا جس نے اعتراض کیا تھا یا سوال کیا تھا، تو فرمایا کہ دوسرا پاؤں اٹھاؤ۔ اب اس نے کہا میں دوسرا پاؤں تو نہیں اٹھا سکتا زمین پر، ظاہر ہے ایک ہی پاؤں اٹھا کر کھڑا ہوں گا، دوسرا پاؤں میں کیسے اٹھاؤں گا، گر جاؤں گا۔ فرمایا بس اتنا انسان کو اختیار ہے، اتنا انسان مجبور محض ہے۔ وہ اللہ کرے کہ جو یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں۔